آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دل میں وہ احساس پیدا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے کہ یہ عظمت والا رسول ہمیں عطا فرما دیا، یہ شان والا رسول ہمیں عطا فرما دیا، یہ کمال والا رسول ہمیں عطا کر دیا. آج ہم اپنی حیثیت پر غور کریں. یہ ہمارا مقام چھوٹا نہیں ہے، ہمارا رتبہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ان لوگوں میں ظاہر ہونے والی جتنی امتیں سب میں تمہیں بہترین بنایا گیا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس اللہ کے عظمت والے رسول ہیں، وہ شان والے رسول ہیں. ہاں اگر ان کی عظمت کو سمجھنا ہو، ان کے مقام کو سمجھنا ہو، ان کے رتبے کو سمجھنا ہو، اللہ کے قرآن کا عقیدت کے ساتھ مطالعہ تو کرو. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا مطالعہ تو کر دیکھو. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کیا عطا کیا ہے، رتبہ کیا عطا کیا ہے، شان کیا عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور کہیں فرمایا جا رہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں ادھر ادھر کے خیالات کو چھوڑو، سنو اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے. دنیا کی غلیظ اور غافل کر دینے والی ناجائز محبتوں سے بچ کر مدینے والے کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کوئی یہ نہ سوچے کہ ساری رات شعر پڑھتے انہوں نے گزار دیا. محبوب کا مقام کیا ہے سنو. اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورۃ الاحقاف 45 46 اور 47 نمبر آیت ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور سورۃ الفتح میں چلیے اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. چلیے سورۃ المزمل میں اللہ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سورۃ المزمل کی 15 نمبر آیت میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 میں چلیے اللہ فرماتا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. چلیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. چلیے سورۃ النجم میں اللہ ارشاد فرماتا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم میں ہی ارشاد فرمایا دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. چلیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. چلیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. چلیے سورۃ الجن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. چلیے سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا جا رہا یا ایھا المدثر، کہیں ارشاد فرمایا جا رہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ
توابا رحیما. اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اور کہیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ محبوب کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سورۃ الفتح آیت نمبر 10 فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور چلیے سورۃ القلم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اس طرح بیان فرما رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں کہاں بھولے پھرتے ہو, آؤ اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور کہیں فرمایا جا رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اور کہیں فرمایا جا رہا ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور کہیں اللہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرما رہا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں ان الفاظ کے ساتھ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سنو اللہ کے محبوب کی شان میں کن الفاظ کے ساتھ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور ادب کرنے والوں کے لیے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی. چلیے سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 25 اور 26 فرمایا ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. چلیے تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. صدقے یا رسول اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اور کہیں فرمایا جا رہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اور کہیں الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میں صدقے یا رسول اللہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. چلیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور کہیں فرمایا جا رہا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یار میں کتھوں پڑھا پر کوئی پیر کامل میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھے تو صحیح. ارے قرآن کے ہر سپارے کے اندر ہر رکوع کے اندر ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، چہرہ بددہا. ہاں میرے محبوب
علیہ السلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کیا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کیا ہے کہ نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی انسان کو مل سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ رتبہ، وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا پھر تجھے کون دیکھے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میرا حبیب دیکھے گا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں مولا انا کلیموں کا و محمد حبیبوں کا، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرے حبیب ہیں۔ جناب موسیٰ سوچتے تو ہوں گے کہ میں کلیم، مجھے میرے ساتھ کلام فرمایا، مجھے کتاب عطا کی، مجھے شریعت عطا کی، مجھے رسالت عطا کی، مجھے دیدار نہیں ملے گا، انہیں دیدار ملے گا۔ فمل فرق بین الحبیب والکلیم، مولا حبیب و کلیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس طوا میں آتا ہے، نعلین اتارتا ہے، مجھے آگے پکارتا ہے، ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، طالب دیدار بنتا ہے، میرے دیدار کی طلب لے کر آتا ہے۔ لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے، محبوب کو براق سے سوار کروا کے، محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے لا مقام میں جناب فتد اللہ بکانا کعبہ قوسین کے مقام پر بلا سیف محبوب کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ رتبہ عطا کیا، یہ جمال عطا کیا، یہ کمال عطا کیا۔ یوں ہی نہیں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زندگی کو بہترین نمونہ جو قرار دیا۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کی دعوت، ان کا اعلان، ان کی تبلیغ برحق ہے، لیکن آج اگر نجات ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ کیوں کہ جو کمال اللہ نے جناب آدم کو دیا، جو کمال جناب نوح کو دیا، جو کمال جناب ابراہیم کو دیا، جو کمال جناب موسیٰ کو دیا، جو کمال جناب یوسف کو دیا، جو کمال جناب ایوب کو دیا، جو کمال جناب اسحاق کو دیا، جو کمال جناب دانیال کو دیا، جو کمال جناب عیسیٰ کو دیا، ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جو کمالات، جو رتبے، جو شانیں، جو عظمتیں، جو معجزات، جو عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اللہ نے عطا کی، وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام شانیں، وہ تمام رفعتیں، وہ تمام بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ جب جا کر میرے امام کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی، بفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، اب کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں یہ زمان نہیں، کیونکہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سدائے میہن پھر ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک لیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سمر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، عدالت کل امامت کل
کل، قیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تمام